بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا واقعہ ہے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی، اور اس ارادے سے وہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی حضرت عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، بلکہ صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو ہاتھی محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ اس کو جس طرف چلاتے تھے وہ چلتا تھا، مگر کعبہ معظمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔
اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورت فیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ ہے، اے محبوب، کیا تم نے دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا محافظ اور نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔